ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی فرمائی کہ ہمیں اپنی محبتوں کو سمیٹنے کے لیے دنیا کی زندگی میں رہ کر آخرت کی فکر کرنے کے لیے یہاں اللہ نے لا کے بٹھایا۔ اگر ماضی میں دیکھا جائے یہاں تو آپ سودا سلف لینے کے لیے آتے ہو، ضروریات زندگی لینے کے لیے آتے ہو، لیکن آپ نے آج اپنے آنے کا انداز ہی بدل دیا۔ آپ یہاں سودا سلف لینے نہیں آئے بلکہ اللہ کی محبت لینے کے لیے آئے۔ جگہ بھی وہی ہے، مقام بھی وہی ہے، انسان بھی وہی ہیں، چہرے بھی وہی ہیں، لیکن آپ نے اپنی پہچان کا اور آپ نے یہاں آنے کا انداز ہی بدل دیا۔ دعا کرو جس کی محبت لینے کے لیے ہے وہ اپنی محبت عطا فرما دے۔ اس کی محبت پیسے سے نہیں ملتی، دولت سے نہیں ملتی، عہدے سے نہیں ملتی، وہ تو جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماوے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کرے اللہ ہمارے سے بھلائی کا ارادہ فرما لے اور اللہ اپنے غصے کو ہمارے پہ ٹھنڈا کر دے، اللہ کی ناراضگیاں اللہ ہمارے پہ ختم کر دے۔ بھائی یہ ناراضگیاں چل رہی ہیں، بے موسم کا موسمی حالات پیدا کرنا، اور اسی طریقے سے یہ سموک، یہ پریشانیاں، راستے کی رکاوٹ، دشواریاں۔ بڑے فرماتے ہیں کہ دن کے اندر بارش ہو ہے تو اللہ کا حکم، کہتے ہیں لوگ اسے زحمت کہتے ہیں، اور رات کے اندر جو بارش ہو یہ رحمت ہوتی ہے، تاکہ لوگ اپنے گھروں کے اندر ہوتے ہیں، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے پہ، ذریعہ معاش کمانے میں تو انسان کو دقت نہیں ہوتی۔ رات کو سناٹا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت برسات کی صورت میں رم جم ہوتی ہے، اور صبح اٹھنے کے بعد درخت تازہ، پھل تازہ، کھیتی تازہ، اور پانی کی قلت عام ہو جاتی ہے، نحوست قدورتیں دور ہو جاتی ہیں۔ جس طرح اللہ رات کے اندھیرے میں بارشوں کو برسا کر کھیتیوں میں برکت دیتا ہے، اللہ اس وقت ہمارے دلوں پر میری رحمت اور سکینہ برسا کر اللہ ہمارے دلوں کی کھیتیوں کو آباد فرما دے۔ موضوع تو میرا کچھ اور تھا، لیکن رنگ بدلتے گئے، حالات بدلتے گئے، اپنی بھی تکان اور آپ کی بھی تکان کو دیکھ کر اس موضوع کو میں تھوڑا سا چھپاتا ہوں تاکہ آنے والے وقتوں میں میرا تو آنا جانا ہی رہتا ہے۔ وہی تو بار وقت میں یوں لگتا ہے کہ حضرت بھائی حافظ صدیق صاحب بھی میرے سگے بھائیوں میں شکل میں، عقل میں اور لباس میں اور جسے میں تقریباً برابر ہی لگتے ہیں۔ یہ 19-20 کا فرق ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ محبت بہت، ان کی والدہ محترمہ بہت زیادہ میرے سے پیار کرتی ہیں، تو میں جب بھی یہاں آتا ہوں اپنی ماں کے حق میں دعائیں کر کے جاتا ہوں، اور یہ محبت یہاں کھینچ کے لاتی ہے۔ وغیرہ تقریباً آج 10-11 دن گھر سے نکلے ہوئے ہو گئے، اور ارادہ یہ تھا کہ میرا بہت پیارا دوست آج فوت ہوا، اس کا جنازہ تھا، اب صبح اس کی دعا ہے، کوشش کر رہا ہوں کہ شامل ہو جاؤں۔ پھر یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ آج یہاں ہوں، کل رات کو ملتان میں پروگرام ہے، جاؤں تو پھر واپس کیسے آؤں، پرسوں حیدرآباد میں پروگرام ہے، پھر ترسوں جمعہ کے پیر محل کے اندر پڑھانا ہے، تو بس یہ بھاگ دوڑ چل رہی ہے۔ کل اس بھاگ دوڑ پر مجھے بڑی تھکن بھی تھی اور پریشانی بھی تھی، کیونکہ کل 3-4 پروگرام تھے، آج بھی تیسرا پتنی چوتھا پروگرام ہے، کل بھی 3-4 پروگرام تھے، تو ہر بندہ کہتا کھانا یہاں نہیں وہاں کھانا، کھانا یہاں نہیں وہاں، تو رات کو 1:30 بج گئے، ہماری تقریریں ختم ہو گئی لیکن وہاں ہی ختم نہیں، پتہ نہیں کھانا کہاں کھانا۔ پھر ایک اللہ کے ولی نے کھڑے ہو کے بات کی، اور اس بات سے مجھے بڑی تسلی ہوئی، پھر میں نے اپنے آپ کو ان تھکان سے بے پرواہ کر دیا۔
تو اللہ والے کہہ رہے تھے قیامت کے دن کچھ لوگوں کا نامہ اعمال اللہ کہے گا پکڑو اور اسے پڑھو، اور کچھ لوگ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، اللہ فرمائے گا کیا کر کے آیا؟ فرمائے خطبہ علماء، اللہ کو اپنی ڈائریاں پکڑا دیں گے۔ اللہ ایک دن بھی فارغ نہیں تھا، جہاں جاتا تیرے نبی کی سیرت سناتا تھا، تیرے توحید کے پھلیرے سناتا ہے۔ یہ ڈائری دیکھ لے، ایک دن بھی گھر نہیں ٹکے، ایک دن بھی بستر پہ نہیں ٹکے، راتوں کو بھی آرام ہوئے، دن کے اجالے میں کبھی سفر، کبھی رات کے اندھیرے میں۔ اب یہاں سے میرے گھر کا راستہ تقریباً 6.5 گھنٹے کا ہے، کب کھانا کھاؤں گا، کب جاؤں گا، کب پہنچوں گا، اور پھر میں نے کچھ گھر انتظام کر کے پھر دوبارہ ملتان واپس آنا ہے۔ تو یہ بھی تو اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ یقین کریں میری اس وقت ٹانگ نہ بالکل ایک جواب دی بیٹھی، انہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ بنا پڑا، ورم بھی کافی ہے، تو بس حضرات ایک سہارے سے لے کے چلتے۔ میں کہتا ہوں اللہ بستر کا سہارا نہ دینا، اپنا سہارا دینا۔ جس دن منجی نے سہارا دینا شروع کر دیا تو پھر پیشاب بے ٹائم آئے گا، پخانہ بے ٹائم آئے گا، بھوک بے ٹائم لگے گی، اور یقین کرو ان ضرورتوں میں کوئی ضرورت پوری کرنے والا نہ ہوگا۔ اپنے آپ کو چلاتے رہو، دکھاتے رہو، اللہ کو دکھاتے رہو، اپنی کارکردگی اللہ کو دکھاؤ، بندوں کو نہیں دکھاؤ۔ بندے کبھی راضی نہیں، نہ کوئی راضی، نہ ماں بھی راضی نہیں ہوگی، باپ بھی راضی نہیں ہوگا، تو کہ بس ٹھیک ہے تو کیا کروں، تو میری اولاد ہے۔ بیوی کا تو سوال ہی پیدا نہیں، خوش نصیب ہے وہ مقدروں والا آج کے دور میں جسے بیوی شکر کرنے والی مل گئی۔ نہیں تو پرانے پپے جتنے بیٹھے نے بجا کے دیکھ لو، تو کہتے بس بھائی نہ پوچھتا ہے، چپ کرتا ہے، چپ کرتا ہے، سارے سب کا ہی حال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن چیزوں نے گھر اور کردار کے نقشے بدلنے تھے وہ چیزیں غائب ہو گئی، اور جن چیزوں نے کردار میں زندگی کے خوشگوار لمحات میں بگاڑ لے کے آنا تھا وہ چیزیں آ گئی۔ پردوں سے بھی گھر خوشحال ہوتے ہیں، قالینوں سے، بستروں سے، کرسیوں سے، اور اس ڈرائنگ سے اور ساز و سامان سے کبھی گھر بنے؟ کئی ایسے گھر ہیں کہ جنہوں نے ایسے بنائے اور دروازے پہ کتے باندھے، پردیس میں بیٹھے ہوئے 20 سال پلٹ کے نام بھی لیتے۔ گھر تو خاندان سے بستا ہے، اور خاندان کردار، خاندان کا کردار، اس کے خاندان کی، اس کی برادری کی، اس کی قوم کی، اگر خاندان کے کردار اچھے ہوں تو صدیوں تک لوگ ماں باپ کو اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں۔ اگر نہ آپ کے سامنے ہی ہیں، کئی لوگ ایسے آپ کی زندگی میں گزرے ہوں گے کہ جن کا نام و نشان بھی کوئی نہیں، ان کا خاندان بھی کوئی نہیں، پھر کہتے ہیں ہاں یار 30 سال پہلے ملاقات ہوئی تھی، پتہ نہیں بچا بھی ہوگا کہ نہیں بچا ہوگا، اس کا کوئی تھا بھی کہ نہیں تھا، اولاد بس جانے دے، ہم نے خود دیکھی ایسی تھی، ہر وقت گھر میں سے آوازیں آئی تھیں۔ لوگ میرے عزیزوں زندگی کو نہیں بھولتے، باتوں کو نہیں بھولتے، مرنے کے 200 سال کے بعد بھی باتیں یاد رہتی ہیں۔ اپنی زندگی کا کردار ایسا سنبھال کے چلے جاؤ کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارا وجود نظر نہ آئے، تمہارا کردار ہر ایک کی آنکھ میں نظر آئے گا۔ آج ہمارے ہاں جتنی محنت ہو رہی ہے اس محنت کا نتیجہ آپ حضرات کے سامنے ناکامی کی صورت میں آ رہا ہے، کامیابی کی صورت میں نہیں۔ بچوں کو کتنا پڑھایا اور ان کے پڑھانے میں کیا کچھ نہیں خرچ کیا، لیکن ناکامی کی صورت میں ان کی سب کو فائدہ ملا نہیں ملا۔ اگر کچھ فائدہ ملا تو وہ اپنے لیے کر رہا، آپ کے بارے میں نہیں سوچ رہا۔ اور اسی طریقے سے آپ نے اپنے کاروبار کو، اپنی اولاد کے، اپنے خاندان کے، آپ کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ دنیا کا بے وقوف ترین آدمی وہ انسان ہے جو کہہ رہا ہے بچوں کے لیے کر کے جا رہا، بچوں کے لیے کر کے جا رہا، ان کا گھر بنا دیا، ان کی دکان بنا دی، ان کا مکان بنا دیا، ان کا مستقبل بنا دیا، اپنے لیے قبر کی ایک دری ہی ساتھ نہیں لے کے گیا میرا۔ آپ کو پتہ ہے ان چوکوں میں دریاں بچھیں گی آپ کی میری، انہی چوکوں میں آپ کی میری دریاں بچھیں گی، اور 4 گبرو جوان، ہر ایک بچے کی 1.5 لاکھ روپے تنخواہ ہوگی، اور رات کا مرا پڑا ہوگا، صبح 9 بج جائیں گے اور یوں بیٹھے ہوں گے، وہ کہیں گے کفن کا کیا کرنا، کہ ماں تو پوچھ لے کفن کا کیا کرنا، مجھے کیا پوچھے، چاچا بیٹا۔ اس حرام زادے نے کبھی زندگی میں چاچے کو نہیں پوچھا، باپ کے کفن کی باری چاچے کو پوچھ لے، ماں کو پوچھ لے، ابے کو پوچھ لے، روٹی کون دے گا، یا بیٹھے بڑے۔ اب تجھے جہاں تیرے باپ کی میت پہ خرچے کا وقت ہے، اب بڑے یاد آ گئے۔ نکاح والے 50 نام ہوتے تھے نکاح شادی والے کارڈ کے اوپر، 50 نام، ماسی کے، پھپھی کے، تائے کے، نانے۔ اب تو کہتے نہیں بس
میرا نام ہوگا میری یار کا، میرے بھائی کا نام ہوگا، بس اور کسی کا نہیں ہوگا۔ بھائی مر گیا، اولاد کو کاٹنے بھیجیں گے، ماں مر گئی، ماں کی بھانجے بھتیجے کو کاٹ لیا، ادلے تھللے کنجر، ناچنے والے گانے والے، بے حیا بد کردار، جو تیری لگائی کی تصویروں کو بنا بنا کے رات کو مزے سے بستروں میں دیکھیں گے، انہیں روٹی کھلاوے گا، ساتھ سگا چاچا بیٹھا ہوا، اسے کوئی نہیں پوچھے گا، اور یار کے اندر دے گا، یار کوئی چیز کی کمی تو نہیں؟ رشتوں کا معیار اتنا پھیکا پڑ گیا۔ کچھ باتیں میں نے آپ حضرات سے کرنی ہے، تقریروں کا مجھے شوق نہیں، بہت زندگی میں تقریریں کر لی، کچھ باتیں میں نے آپ حضرات سے کرنی ہے۔ آپ نے کبھی بیٹھ کے سوچا کہ آپ نے کیا کھویا کیا پایا؟ کچھ پایا ہے آپ نے؟ جب دنیا کے اندر آئے تھے تیری کوئی اولاد نہیں تھی، خوشیاں منانے والا کون تھا؟ خوشیاں منانے والا کون تھا؟ تیری دادی، تیرے مامے، تیرے چاچے، تیرے تائے، تیری پھوپھیاں، بے شرم، تیری پیدائش کے اوپر سب نے خوشیاں منائی، اپنی خوشی پر تو نے ان میں سے کسی کو بھی یاد نہیں رکھا۔ تیری ہر خوشی پر انہوں نے اپنا حلال مال قربان کیا، تیری زندگی میں ایک خوشی آئی تو نے اس پر کچھ ان کا خیال ہی نہ کیا۔ یہ تائے یہ چاچے بڑا بڑا رشتہ، بہت اہم اور محبت والا امام میں، ان کو اپنے خاندان میں ذرا آگے آگے پیش رکھا کرو، ایسے جیسے صحرے پہ لڑیاں ہوا کرتی ہیں۔ ان کی بد دعائیں بھی دعائیں بن کے لگتی ہیں، کیونکہ یہ باپ جائے اور ماں جائے۔ بے شک ان کی زبان کے الفاظ الٹے پلٹ ہیں، لیکن خون تو ایک ہی رگ میں دوڑ رہا ہے نا، جو تیرا خون ہو انہی کا خون۔ ہم نے رشتے ناتوں کو ترجیح دینا چھوڑ دی، اور ہم نے یاریوں پر ماں کو بھائی کے، باپ کو بھائی کے تانے دیے۔ اس سے اچھے تو میرے یار ہی تھے، دیکھ شادی میں 5,000 لکھوا کے گئے، لیکن میرے بیٹے تو نے اس 500 کے نوٹ کے اندر مٹھاس دیکھی، اور اس 1000 کے نوٹ کے اندر حرام زدگی نہیں دیکھی۔ پتہ نہیں کس کا حق کھا کر، کس کا حق دبا کر، کس کا حق مار کے لایا۔ جو 500 روپے تھے کہ وہ گھی کے ڈبے اور صندوق میں سے نکال کے لایا، نوٹ تو پرانا تھا لیکن اس میں خوشبو حلال کے مال کی آ رہی تھی۔ آپ حضرات ایک غلطی کر رہے ہیں، اسے چھوڑ دیں۔ یقین کریں ان نسلوں، ان گھروں کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے رشک کریں گے۔ آپ اپنی دکانوں کو جلدی بند کریں، مغرب تک دکانیں بند کریں۔ جو اللہ رات 9 بجے رزق دیتا ہے وہ اللہ صبح دینے پہ قادر نہیں ہے۔ روزی کما رہے ہیں حلال کا، لیکن انداز بدلے ہوئے۔ اثر مغرب کی درمیان کا وقت جو ہے وہ التجاؤں اور دعاؤں کا وقت ہے، کمائی کا وقت نہیں۔ اثر یا مغرب اپنی دکان بند کر دی بس، پھر وہ بچہ، اس کی اٹکھیلیاں، اس کا پیار، کبھی باپ نے بیٹے کا کان پکڑا، کبھی بیٹے نے باپ کا کان پکڑا، کبھی اس کی چیز لے کے چھپا لی، کبھی رضائی میں رکھ دی، کبھی خود چھپ گیا، کبھی اسے چھپا دیا، کبھی اپنی چادر اس پہ ڈال دی، اس کی چادر اپنے پہ ڈال، بابا کو ڈھونڈ لے، بابا کو ڈھونڈ لے۔ بچپن میں پاس بیٹھ کے کہتا تھا بابا کو ڈھونڈ لے، بابا کو ڈھونڈ لے، اب بڑھاپے میں کہہ رہا ہے اولاد ڈھونڈ لے، اولاد ڈھونڈ لے۔ نظر کو آپ کے مزاج کے اندر تلخیاں کیوں آئی؟ اولاد کی وجہ سے نہیں، قلت معاش کی وجہ سے نہیں، کام کر 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 کے تھک گئے، اب آپ کے پاس وقت ہی نہیں۔ شادی کے اوپر کتنا بڑا احمد ہے، شادی پر 50 لاکھ روپے خرچہ کیا، باپ کا بال بال قرض کے اندر بین دیا، اور خربی قرضہ بھائیوں سے، اپنے ماموں سے، ماں کے آگے ماں کے ہاتھ پلوائے، لیکن اتنا بد نصیب ہے شادی کر کے 50 لاکھ خرچ کر کے بیوی گھر میں لایا، ساری زندگی اس سے مسکرانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ کون سے جلسے میں کون سے ایسے مولوی صاحب نہیں تھے جس سے پانی پڑوا کے دم کر کے بیوی کو نہ پلایا ہو، بچہ ہو، ساری زندگی رو رو کے بچہ مانگا، دیے ہی اللہ نے ایک، اس کی خوشیوں میں شامل ہونے کا موقع ہی نہیں ملا، اس سے کھیلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ گھر کے اندر تاجے باجے میوزک رکھے ہوئے ہیں اور صحیح اولاد ہے، منہ لگنے کو تیار نہیں، منہ لگانے کو تیار نہیں۔ یہ کمائی کی ہم نے؟